باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب، 11ویں سے 15ویں، 17ویں اور 18ویں آیات مقدسہ۔ اے پیارے بھائیوں، جبکہ یہ سب چیزیں گداز ہونے والی ہیں تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کے لیے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر تباہ ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں جن میں صداقت بستی ہے۔ اسی واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ، اور ہمارے خداوند کا صبر کرنا نجات جانو۔ جب کہ تم پہلے سے آگاہ ہو گئے تو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچے جا کر اپنی استواری سے گر جاؤ، بلکہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد کے دن تک ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 79 2 سے 4، 10ویں، 14ویں اور 16ویں آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ پیشتر اس کے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا خلق کی گئی، ازل سے لے کر ابد تک تو ہی خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی آدم لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری نگاہ میں 1000 برس کل کے گزرے ہوئے دن کی مانند ہیں، یا رات کے ایک پہر کی طرح ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ ہمارے برسوں کا شمار 70 برس کا ہے، یا اگر ہم مضبوط ہوں تو 80 کا، اور یہ اکثر تکلیف اور بطالت کے ہیں، کیونکہ یہ جلد گزر جاتے ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ ہمیں جلد اپنی رحمت سے آسودہ کر، تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں شادمانی کریں اور خوش ہوں۔ تیرا کام
تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، یہ قلب کے خیالوں اور ارادوں کو جانچ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق آئے خداوند تیری تمجید ہو۔ مرکز کی انجیل 12 باب 13 سے 17 آیات۔ ایک دن سردار کاہن اور بزرگوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو یسوع کے پاس بھیجا تاکہ اسے باتوں میں پھنسائیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، آئے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور تجھ کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تو آدمیوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ راستی سے خدا کی راہ بتاتا ہے۔ پس کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ 1 دینار میرے پاس لاؤ کہ میں دیکھوں۔ پس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت متعجب ہوئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے مسیح تیری ستائش ہو۔